السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ خالد ہوں۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو جھانکیں تو ابھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ 14 فروری 2019 میں کشمیر کے پلوامہ سیکٹر میں انڈین آرمی کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں انڈین آرمی کے 40 جوان جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا جو ہے اس سارے واقعے کا جو مدعا اور ذمہ دار ہے وہ پاکستان کو ایز یوزول ٹھہراتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں ایک بار پھر سے بہت کشیدگی کی فضا جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ فوجیں جو ہیں وہ بارڈرز کے اوپر آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے بہت عرصے کے بعد انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے اوپر سٹرائک کی۔ پاکستان کے حدود میں آ کے انڈیا کے طیارے جو ہیں وہ بم گرا کے جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ بم گرا کے جاتے ہیں تو پھر پاکستان آرمی جو ہے اس کو ریٹیلیٹ کرتی ہے، اور پھر اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں 2 انڈین طیارے جو ہیں وہ مار گرائے جاتے ہیں، اور ایک انڈین پائلٹ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، ایک جو ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے۔ اب اس سارے واقعے کو میں آج آپ کے سامنے بیان کیوں کر رہی ہوں؟ اس سارے قصے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ US سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو جو ہیں ان کی ایک کتاب منظر عام پہ آتی ہے، جس کتاب کا نام ہے نیور گیو این انچ۔ اگر اس کتاب کو ہم غور سے پڑھیں تو اس کتاب میں مائک پومپیو صاحب جو ہیں انہوں نے ان پلوامہ کے جو حملے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے اور انکشاف کیا ہے کہ پلوامہ کے جب حملے ہوئے ہیں اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اس حد تک کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس کشیدگی کی بنیاد پر ان میں نیوکلیئر جو جنگ ہے وہ شروع ہو رہی تھی، شروع ہونے والی تھی، تباہی کے دہانے کے اوپر تھے دونوں ممالک، اور پھر امریکہ نے انٹروین کیا، اور اس بارے میں وہ اپنی پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، جو پورا واقعہ ہے وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، اور اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے دونوں فریقین کو اس بات کے اوپر راضی کیا کہ دوسرا جو فریق ہے وہ نیوکلیر جنگ نہیں شروع کرنے والا ہے، وہ نیوکلیر حملہ نہیں کرے گا، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت کشیدہ صورتحال میں تھے۔ اور ایسی صورت میں ان کو مارک پومپیو کو انڈیا کے جو سشما سوراج جو کہ اس وقت کی انڈین فارن منسٹر تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں وی آر پلاننگ کہ ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں پاکستان کے اوپر۔ یہ بہت سخت کشیدہ صورتحال تھی، اور یہ انکشاف بھی بہت بڑا ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری جنگیں ہوتی رہی ہیں وہ آرمز کے ساتھ، ٹینکس کے ساتھ، فائٹر پائلٹس کے ساتھ ہوئی ہیں، فوج کے ساتھ ہوئی ہیں بارڈرز کے اوپر، لیکن اس بار ظاہر ہے چونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، تو اگر ایک بھی ملک اس بارے میں سوچتا ہے کہ وہ ایٹمی حملہ کرے گا دوسرے ملک کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ دوسرا ملک بھی تو خاموش نہیں رہنے والا ہے۔ یعنی کہ 2019 میں بہت زیادہ پاسبلٹیز تھیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایٹمی جنگ شروع کریں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو مائک پومپیو کہ انہوں نے انٹروین کیا، کیونکہ میں اس وقت US سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا تو میں نے اس میں انٹروین کیا، اور دونوں فریقین کو الگ الگ جا کے اس بات کا یقین دہانی کروائی ہم نے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ آپ پہ حملہ نہیں کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے آپ اس ارادے سے باز آ جائیں، ادروائز یہ اگر جنگ شروع ہوگی تو پھر یہ صرف 2 ملکوں کی جنگ نہیں رہے گی، ظاہر ہے اس کے بعد اگر ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو پھر پوری دنیا اس میں انوالو ہوگی، کیونکہ دونوں ممالک کے اپنے ایلائز ہیں۔ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے ایلائز اس کا ساتھ دینے ضرور آئیں گے، اور پھر ایسی سچویشن میں پوری دنیا میں تیسری جنگ جو ہے جو کہ نیوکلیر جنگ تھی وہ شروع ہو سکتی تھی، اور دنیا صفحہ ہستی سے ختم ہو سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو کہ مائک پومپیو نے کیا ہے، اور اس بیان کو کے آنے کے بعد انڈیا نے فی الحال تک اس کے اوپر کوئی اپنا جو ہے ری ایکشن نہیں دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ خاموشی اس بات کا پیش خیمہ ہے، یا یہ بتاتی ہے اٹ سیلف کہ ہاں یہ واقعہ درست ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا، اور انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایٹمی یعنی نیوکلیئر جنگ کو پلان آؤٹ کر لیا تھا، اس کی پریپریشن جو ہے وہ ہو گئی تھی، پوری تیاریاں کر لی گئی تھی۔ لاسٹ مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ امریکن انٹروین کی وجہ سے یا ان کی مداخلت کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے۔ اور اس سارے سینیریو کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں جو میرے تجزیے کے مطابق سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انڈیا کو یہ بات کلیئرلی پتہ ہے کہ وہ اگر پاکستان کے اوپر اب اٹیک کرتا ہے، جو فزیکل اٹیکس ہیں لائک ٹینکس کی صورت میں، یا ایئر فورس کے تھرو جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، یا پھر
جو زمینی فوج ہے اس کے تھرو اٹیک کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس سے باقاعدہ مقابلہ کرنے کی جو ہے اہلیت رکھتا ہے. اس وجہ سے وہ اس کو پلان آؤٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی جنگ ہوگی جو کہ 1 to 1 ہو سکتی ہے, جو کہ دونوں طاقتیں جو ہیں ان کی جو آرمی ہیں ان کی اوپر بیس ہوگی. لیکن انڈیا کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ یہ اہلیت رکھتی ہے کہ وہ بے شک پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے 10 گنا چھوٹا ہے اور ہماری آرمی جو ہے وہ ان سے کم ہے, ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, مین پاور نہیں ہے, اتنی اسلحے کی پاور نہیں ہے. اس کے باوجود انڈیا کہیں نہ کہیں یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ اہلیت ہے کہ وہ 10 گنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کی آرمی جو ہے وہ ہم سے مقابلہ کر سکتی ہے, جیسا کہ 65 کی جنگ میں ہوا, جیسا کہ 71 کی جنگ میں ہوا. بے شک 71 کی جنگ میں بہت دوسرے جو ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان, اس میں انڈیا کو بینیفٹس مل گئے اور انہوں نے اپر ہینڈ شو کیا کیونکہ وہاں پہ آبویسلی ہماری فوج کو کمک نہیں مل سکی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے زمینی حقائق تھے. لیکن انڈیا اس بات کو کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اہلیت رکھتی ہے, اس لیے اس بار اس نے 2019 میں اگر پلان آؤٹ کیا تو اس نے زمینی جنگ کا پلان ہی نہیں کیا. اس نے سوچا کہ ہم نیوکلیئر حملہ کریں گے. یہ خطرناک بات ہے, یہ شدت پسند سوچ بہت خطرناک ہے کیونکہ اگر کوئی ایک ملک بھی دوسرے ملک کے اوپر نیوکلیئر حملہ کرنے کا سوچتا ہے یا کر دیتا ہے تو ایسی سچویشن میں ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا جس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. مائک پومپیو جو کہ سابقہ US سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں, وہ ایک بہت سنجیدہ شخص ہیں اور بہت ذمہ دار پوسٹ کے اوپر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ ان دونوں ممالک میں کہیں نہ کہیں کشیدگی جو ہوتی ہے اس کی وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ نیوکلیئر جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں. سو اس کو ختم ہونا چاہیے, اس روش کو اب ختم ہو جانا چاہیے. دونوں ممالک کو ایک ساتھ طب کے میدان میں مدد کرنی چاہیے, زراعت کے میدان میں مدد کرنی چاہیے, انجینئرنگ کے میدان میں مدد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ جنگوں کا وقت نہیں ہے, اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جانا چاہیے. تو اگر یہ دونوں ہمسایہ ممالک اگر یہ سوچ لیتے ہیں اور نیوکلیئر جنگ کے خدشے سے نکل آتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان دونوں ممالک کے عوام جو ہے ان کا فائدہ ہوگا بلکہ پوری انسانیت جو کہ پوری خطۂ زمین کے اوپر موجود ہے اس کی بھی بچت ہو سکتی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر دبا دیجیے گا. سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.